کمشنر پولیس حیدرآباد جناب سی وی آنند صاحب سے ہم ملاقات کیے اور ان سے ہم ایک ریٹن ریپرزنٹیشن دیے. یتی نرسنگانند ہے جو لینگویج اور ہائیلی کنڈیمنیبل الفاظ کا استعمال کیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جس میں انہوں نے کہا کہ میں ہندوؤں سے اپیل کرتا ہوں کہ دسہرہ کے دن آپ جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایفیجی بنا کر آپ اس کو برن کریے. اس کے دسہرہ میں راون کا پتلا جلاتے. یہ کہاں سے بات آ رہی ہے؟ اتر پردیش کی یوگی سرکار کا پورا ان کو آشیرواد حاصل ہے، اسی لیے وہ اس طرح کی بکواس بک رہے ہیں. کیوں یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار اور کیوں بی جے پی اس شخص کو کنڈیم کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اس کو اریسٹ بھی نہیں کر رہے، آپ اس کو الٹا بچا رہے ہیں. یہ دیش کی ترقی کے لیے، دیش کی مضبوطی کے لیے یہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں. یہ دیش کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں، دیش کے سمویدھان کی دھجیاں اڑانے کا کام کر رہے ہیں. ان کی یہ گندگی کی الفاظ لوگ سن کر ان کو ایک ذہنی اور قلبی تکلیف بھی ہو رہی ہے. آج ایم پارٹی کی طرف سے ہمارے پارٹی کے MLAs اور میں خود کمشنر پولیس حیدرآباد جناب سی وی آنند صاحب سے ہم ملاقات کیے اور ان سے ہم ایک ریٹن ریپرزنٹیشن دیے، جس میں ہم کمشنر پولیس حیدرآباد سے یہ ڈیمانڈ کرے ہیں کہ ایک یتی نرسنگانند ہے جو داسنا غازی آباد کے ٹیمپل کے پریسٹ بھی ہیں، وہاں پہ رہتے بھی ہیں. انہوں نے اپنے ایک ویڈیو میں ایک سپیچ میں انہوں نے پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس اور اناپ شناپ اور ڈیروگیٹری اور obnoxious لینگویج اور ہائیلی کنڈیمنیبل الفاظ کا استعمال کیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس میں پورا پڑھ کے سنانا میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں، مگر جو گندگی اور بےہودگی کی قسم کی جو باتیں انہوں نے کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ میں ہندوؤں سے اپیل کرتا ہوں کہ دسہرہ کے دن آپ جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایفیجی بنا کر آپ اس کو برن کریے. اس میں اور دوسرے 4-5 چیزیں بھی ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ دہرا سکتا ہوں میں یہاں پر، مگر ہم اپنے ریٹن ریپرزنٹیشن میں لکھ کر دیے، اس لیے لکھ کر دیے تاکہ جو ان کا کنٹینٹ ہے اسپیچ کا وہ پولیس کو معلوم ہو سکے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ یتی نرسنگانند اس سے پہلے بھی ہیٹ اسپیچ میں اریسٹ ہوئے، جیل کو گئے، اور ان کا ایک بیل کا کنڈیشن یہ بھی ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کی بکواس نہیں کریں گے. تو ہمارا فرسٹ ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کی بیل کو کینسل کیا جائے. صرف کیس رجسٹر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو اریسٹ ہونا چاہیے. اور ہم لوگ ہمارے ریپرزنٹیشن میں سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کا کوٹیشن بھی دیے جو سپریم کورٹ نے، آنریبل سپریم کورٹ ڈویژن بینچ نے سول نمبر 943/2021 میں کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ سو موٹو ایکشن لینا جب کبھی کوئی ہیٹ اسپیچ دیتا. دوسرا سپریم کورٹ نے کہا کہ any hesitation to act in accordance with this direction will be viewed as contempt of this court and appropriate action will be taken against the erring officers. تو ہم یہ ججمنٹ کا بھی حوالہ کمشنر پولیس حیدرآباد کو دیے. ہم امید کرتے ہیں کہ امیڈیٹلی ایکشن لیا جائے گا، اور ہم سی پی سے ہمارے ریپرزنٹیشن پر کمشنر پولیس نے حیدرآباد سائبر سیل کے سینئر موسٹ آفیسر کو یہ آرڈرز دیا ہے کہ سائبر سیل میں اس کا کیس رجسٹر کرے. اور ہم ان سے یہ بھی ریکویسٹ کیے کہ جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ جو بکواس اور بےہودگی اور جو گندگی کی زبان اس شخص نے استعمال کی ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کو ہٹایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بھی وہاں پر جو ان کا پروسیجر اس کے تحت ان کو بتائیں گے، چاہے وہ یوٹیوب ہو، جو بھی فیس بک ہو، جو بھی سوشل میڈیا ہو، تاکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی یہ گندگی کی الفاظ لوگ سن کر ان کو ایک ذہنی اور قلبی تکلیف بھی ہو رہی ہے. اور تو ہم امید کرتے کہ وہ بھی ہوگا. اور تیسرا ہم عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ پرامن رہیے، قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجیے. یقیناً
ہر مسلمان کے ایک دلی تکلیف اور ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، اور ہم بار بار سب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کرٹیسائز ہم کو کر سکتے آپ، مگر آپ اس طرح کی زبان ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کرنا غلط بات ہے، بالکل نازیبا ہے، ناقابل قبول ہے، اس لیے کہ اسلام کا جو دل ہے وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ ایک منصوبہ بند طریقے سے یہ شخص اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار کا پورا ان کو آشیرواد حاصل ہے، اسی لیے وہ اس طرح کی بکواس بک رہے ہیں۔ بی جے پی ان کا ساتھ دے رہی ہے، اور اگر کل کوئی لکھنؤ میں یوگی آدتیہ ناتھ یا پھر پرائم منسٹر موڈی کا اگر کوئی ایفیجی جلانے کی بات کرتا ہے تو اس پر فوراً اس کے گھر پہ پولیس چلی جاتی، اور اگر کوئی ایفیجی لے کے آتا تو پولیس اس کو اریسٹ کرتی اور بلڈوزر بھی استعمال ہوتا۔ آخر کیوں یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار اور کیوں بی جے پی اس شخص کو کنڈیم کیوں نہیں کر رہی ہے؟ جب یہ ایک سملر کیس میں جیل کو جا کے آ چکا ہے، اس کو اریسٹ بھی نہیں کر رہے، آپ اس کو الٹا بچا رہے ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار اور بی جے پی ان کا سپورٹ کر رہی ہے۔ ہم پرائم منسٹر سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کی بات کرتے ہیں، تو ان کی سرکار کو یہ چاہیے کہ وہ اتر پردیش میں آپ کی حکومت ہے، آپ فوراً اس شخص کو گرفتار کریے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کل ایک اور ویڈیو یہ یتی نرسنگ آنند کا، ان کے ایک ساتھی کا آیا کہ وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ نہ صرف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ ایفیجی کو بند کریں گے بلکہ حضرت علی کے ایفیجی کو بند کریں گے۔ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ آخر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا بھارت میں کیا آپ مسئلے مسائل پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں پر فوراً ایکشن لیا جائے۔ ہم تو یہاں پر آج ہمارا ریپرزنٹیشن دے کر آئے ہیں، اور ان کے اوپر یہاں پر کیس رجسٹر بھی ہوگا، اور ہم سی پی سے ریکویسٹ کیے کہ آپ ٹیم بھیجائیے، حیدرآباد کی پولیس کو بھیجا کر ان کو صرف کیس رجسٹر مت کریے بلکہ ان کو اریسٹ کر کے لے کر آئیے، اور بی این ایس ایس کے سیکشنز ہیں، اس سیکشنز کا حوالہ ہم آپ کو نوٹ میں دے چکے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ضروری ہے پیس کے مینٹین کرنے کے لیے، اور یہ کسی کے بھی جذبات کو آپ ٹھیس نہیں پہنچا سکتے اس طرح کی بکواس کر کے، اور ایک انٹینشنلی بار بار یہ آدمی بول رہا ہے، اور اس کو ایک پولیٹیکل سپورٹ ہے۔ اب یہ بتانا ہے بی جے پی کو، پرائم منسٹر کو اور اتر پردیش کی سرکار کو کہ وہ باعث نہیں ہے۔ اگر وہ باعث نہیں ہے تو اس کو اریسٹ کریے، اگر آپ اریسٹ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا آشیرواد، آپ کا سپورٹ اس کو حاصل ہے۔ اور آپ دیکھ رہے کہ مہاراشٹرا میں بھی، وہاں پر بھی ایک صاحب نے اس طرح کی بکواس ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی ہے۔ تو پورے دیش میں اگر اس طرح سے بی جے پی ان لوگوں کو سپورٹ کرے گی، اور اس طرح سے آپ بھارت کی سب سے بڑی مائنورٹی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں گے، تو یہ سراسر ناقابل قبول ہے۔ یہ دیش کی ترقی کے لیے، دیش کی مضبوطی کے لیے یہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں، یہ دیش کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں، دیش کے سمویدھان کی دھجیاں اڑانے کا کام کر رہے ہیں، اور قانون تو ایک قانون کا تو کوئی لحاظ ہی نہیں ہے، یعنی قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، یعنی بلڈوزر استعمال کریں گے، کیا کیا اریسٹ کر لیں گے، مگر اس شخص کے اوپر کیوں نہیں ایکشن لیا جا رہا ہے جو بھارت کے نہ صرف مسلم مائنورٹی بلکہ کئی ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے سب چیزیں دیکھ کر، پڑھ کر، اور وہ خود شرمندہ ہیں، وہ خود تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو رول آف لا پریویل ہونا چاہیے، قانون سب کے لیے برابر ہے، اور قانون کا استعمال بھی سب پہ ہونا چاہیے، اور خاص طور سے ایسے معاملے میں جہاں پر پوری دنیا میں میسج جا چکا ہے کہ بھارت سے ایک شخص نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گندگی اور ڈیروگیٹری لینگویج کو استعمال کیا ہے، تو اس سے انٹرنیشنل لیول پر بھی انڈیا کا امیج متاثر یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب امریکہ کے ایک ریلیجیس فریڈم کی ایک رپورٹ آئی کہ انڈیا کو کنٹری آف کنسرن میں شامل ہونا چاہیے، اور کیوں لکھا انہوں نے کہ یہ اس طرح کے واقعات کا ذکر کیا، ہماری ایک سرکار نے اس رپورٹ کا کنڈیم کیا، مگر اس کو کون روکیں گے آپ؟ کیوں نہیں روکنا چاہ رہے؟ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نریندر مودی پرائم منسٹر سے
योगी आदित्यनाथ से कि आखिर क्यों आप तकलीफ देना चाह रहे हैं मुसलमानों को, आपको क्या खुशी मिलती है? कोई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकवास बकता है तो आपको खुशी मिलती है क्या? आपको कोई इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है क्या? क्या हम भारत के नागरिक हैं तो कानून का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? तो इसका हम सरासर कंडेम करते और इस शख्स को, इनके साथी को, जो अभी उनका वीडियो चल रहा है कि जिसमें पूरे मुसलमानों को तकलीफ हो रही है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आप ये बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एफिजी, अरे भाई इस्लाम में कोई फोटो होती नहीं, आइडल वर्शिप नहीं होती है इस्लाम में। इस्लाम में हम किसी हमारे प्रॉफिट का हो, हमारे खुलफाए राशिदीन का हो, उनका हम फोटो नहीं बनाते और आप बोल रहे हम उनका एफिजी जलाएंगे। और हम दुनिया को बता रहे कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया है, कि वो सारी मैनकाइंड के लिए रहमत है, और आप इस तरह का काम कर रहे हैं, एफिजी जलाएंगे। बकवास बक रहा है शख्स, और इसलिए बक रहा है क्योंकि उसको मालूम कि पूरी सरकार मेरे साथ है, बीजेपी मेरे साथ है, आरएसएस मेरे साथ है, तो इसलिए उनको कोई उनको करीब जाने तैयार नहीं हो रहा है। ये अच्छी चीज नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर हो रहा है, और देश को कमजोर करने की कोशिशें, इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। तो हमारा डिमांड हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी है, यूपी के सीएम से भी है कि अगर आप बायस नहीं है, अगर आप लोग इस शख्स की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इमीडिएटली एक्शन लीजिए, उसको अरेस्ट करिए, अरेस्ट करके उसको जेल को भिजाइए। ये आपका टेस्ट है, आप बायस है नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो यकीनन आपकी आशीर्वाद से, आप लोगों की एक्टिव सपोर्ट से ये भारत के 19 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहा है। ये ठीक बात नहीं है। शांति की बात अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब दशहरा नजदीक भी है और इस तरीके के कमेंट किए गए हैं, तो आप शांति बहाली के लिए क्या? अरे इसको अरेस्ट करिए, शांति बहाल होती, शांति और मजबूत होती। शांति तो है। आप बताइए कि दशहरा में रावण का पुतला जलाते, ये कहां से बात आ रही है? हम तो हमारे जो मुसलमानों में जो लोग इंतकाल कर जाता उनको हम दफनाते हैं, जलाते नहीं हम लोग। ये हमारा रिलीजियस ड्यूटी है। और आप हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा था पढ़ लो आप, जिसके बारे में बड़े बड़े हिंदू इंटेलेक्चुअल्स ने क्या कहा था पढ़ लो आप उनके बारे में, जो रहमतुल आलमीन है, जो पूरी कायनात के लिए रहमत है, आप उनके बारे में इस तरह का नाप शनाप बक रहे हैं। ये क्यों बक रहे हैं? चाहे महाराष्ट्र हो या गाजियाबाद दासना हो, इसलिए कि बीजेपी और सरकार उनके साथ है। अगर कल कोई बोलेगा कि हैदराबाद में मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का पुतला जलाऊंगा या दिल्ली में जलाऊंगा, तो पुलिस कितनी भर देते आप, रोक देते आप, केस बुक कर लेते आप। यहां पर तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, कैसा ऐसा करेंगे? ये तो सरकार को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाना पड़ेगा। ये ठीक नहीं हो रहा है, इससे भारत का नाम पूरे विश्व में खराब हो रहा है।